العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب زکوٰۃ الخارج کی اگلی عبارت ملاحظہ فرمائے، الا فی نحو حطب کالقصب والحشیش، فرمایا مگر ایندھن کے مثل میں، ایندھن جیسی چیزوں میں، جیسے نرکل اور گھاس۔ وفی ما سقی بغرب او دالیۃ نصف عشر بلا رفع مؤون الزرع، اور جس کو بڑے ڈول یا رہٹ سے سیراب کیا جائے اس میں عشر کا آدھا حصہ ہے، یعنی نصف عشر ہے، کھیتی کے بار کو، خرچے کو وضع کیے بغیر۔ ای تجب الوظیفۃ، یعنی وظیفہ واجب ہوگا۔ وظیفے سے مراد وہی عشر الکل او نصفہ، وہ کل کھیتی کا، کل پیداوار کا عشر حصہ یعنی 10واں حصہ، او نصفہ یا نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ لا انہ یرفع مؤون الزرع، یہ مطلب نہیں ہے کہ کھیتی کے بار اور خرچے کو وضع کیا جائے گا۔ کیا مطلب کھیتی کا بار اور کھیتی کا خرچہ؟ کاجر الحصاد، جیسا کہ گاہنے والے اور کاٹنے والے کی اجرت، ونحوہ، اور اس جیسے دیگر کاموں کی اجرت۔ ثم یعطى الوظیفۃ، اور یہ سب وضع کرنے کے بعد پھر وظیفہ اور عشر نکالا جائے۔ وہی عشر الباقی او نصفہ، یعنی بقیہ مال کا عشر نکالا جائے یا اس کا نصف نکالا جائے، ایسا نہیں چلے گا۔ عزیز طلباء کرام، گزشتہ پیداوار میں عشر کے مسائل کو بیان کیا، انہی میں سے ایک اور مسئلہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، لیکن استثناء کے ساتھ۔ فرمایا الا فی نحو حطب، یعنی ایک شرط لگائی گئی تھی عشر کے واجب ہونے کے لیے کہ اس زمین میں کسی چیز کی کاشت کی گئی ہو اور وہ مقصود ہو کاشت، لہٰذا بانس اور گھاس وغیرہ کے اندر چونکہ کاشت مقصود نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس میں عشر لازم نہیں ہوتا ہے۔ اسی استثنائی صورت کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ گھاس، بھوس، لکڑی کا ایندھن جو اگ جاتا ہے ان میں عشر واجب نہیں ہوگا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے الا فی نحو حطب کے ذریعے سے اسی مسئلے کو بیان کیا۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کیا، وفیما سقیا بغرب، سے کہ جس زمین کو بڑے ڈول یا دولاب سے سینچا گیا، رہٹ سے سینچا گیا، اس میں عشر کا آدھا حصہ واجب ہوگا، یعنی ایک ہے عشر اور ایک ہے نصف عشر۔ تو جہاں پر انسان کی محنت زیادہ لگتی ہے، جیسے ڈول سے پانی ڈالنے میں اور پمپنگ مشین کے ذریعے پانی لگانے میں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹینکر کے ذریعے سے پانی لا کر سینچنے میں، اس میں انسان کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب ایسی پیداوار کے اندر انسان پر نصف عشر لازم ہوتا ہے، یعنی 20واں حصہ۔ مان لو 10 کنٹل اگر اناج ہوا ہے تو اس کو آدھا کنٹل عشر اور زکوٰۃ نکالنا لازم ہے۔ اور اگر بارش کے پانی سے سیراب ہوا تو یہاں پر انسان کی معونت اور محنت اور اس کا صرفہ گویا کم خرچہ ہوتا ہے، محنت کم لگتی ہے، تو یہاں پر انسان کو اپنی اس پیداوار میں عشر نکالنا لازم ہوتا ہے، یعنی 10واں حصہ۔ مطلب اگر 10 کنٹل اناج ہوا ہے تو صرف اسے 10واں حصہ یعنی 1 کنٹل اس میں سے عشر یا زکوٰۃ نکالنا لازم ہوگا۔ اسی کو مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جہاں پر انسان کی محنت لگی ہے تو اس میں نصف عشر لازم ہوگا۔ لیکن ایک بات یہاں پر اور بتلائی کہ اس نصف عشر یا عشر کے نکالنے میں جو کھیتی کا خرچہ، کھاد وغیرہ ڈالنے کا اور اس کی سینچائی کا، اس کی بوائی کا، اسی طرح سے اس کی کٹائی کا جو خرچہ ہوتا ہے، یہ وضع اور مائنس نہیں کیا جائے گا، بلکہ کل مال کتنا ہوا یہ دیکھا جائے گا اور پھر اس میں عشر نکالا جائے گا یا نصف عشر نکالا جائے گا۔ اسی کو وظیفے سے تعبیر کیا ہے، وظیفے سے مراد وہی عشر جو ذمے میں لازم ہوتا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ عشر پوری کی پوری پیداوار میں لازم ہوتا ہے یا نصف عشر پوری پیداوار میں لازم ہوتا ہے، اس میں سے خرچے وغیرہ یہ وضع نہیں کیے جاتے ہیں۔
بہرحال ان عبارتوں میں 4-5 مسئلے امام صاحب کے حوالے سے مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیے۔ اب آگے دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اسی عشر سے متعلق، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ عبارت پڑھ لیجئے۔ وَخُمِّسَ تَغْلَبِيٌّ لَهُ أَرْضٌ عُشْرِيَّةٌ رَجُلُهُ وَطِفْلُهُ وَأُنْثَاهُ سَوَاءٌ۔ وہ تغلبی شخص جس کے پاس عشری زمین موجود ہے اس سے خمس لیا جائے گا، 5واں حصہ لیا جائے گا۔ تغلبی قوم کے مرد، وطفلہ ان کے بچے، وانثاہ اور ان کی عورتیں اس حکم میں سواء سب کے سب برابر ہیں۔ وان اسلم اگرچہ وہ اسلام قبول کر لے، او شراہا مسلم ذمی یا کوئی مسلمان یا ذمی ان کی اس زمین کو خرید لے۔ آگے فرمایا اعلم یاد رکھیے ان العشر یؤخذ من اراضی اطفالنا کہ اہل اسلام کے بچوں کی زمینوں سے عشر لیا جاتا ہے، فیؤخذ ضعف ذلك من اراضی اطفالہم تو تغلبی بچوں کی زمینوں کا 2 گنا لیا جائے گا، یعنی مسلمان بچوں کے مقابلے میں ان سے 2 گنا عشر وصول کیا جائے گا، جس کو 10 حصے کہا جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وعند ولا يسقط عنهم العشر المضاعف بالاسلام عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلام لانے کی وجہ سے 2 گنا عشر ان سے ساقط نہیں ہوگا۔ وقضا عند محمد اور امام محمد بھی امام اعظم کے ساتھ ہیں۔ واما عند ابی یوسف اور رہی بات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، فیؤخذ عشر واحد تو ان کے یہاں پر 1 ہی عشر لیا جائے گا، 2 گنا نہیں لیا جائے گا۔ عزیز طلباء کرام، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے چند مسئلے بلکہ 3 مسئلے ذکر فرمائے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جب تغلبی کوئی عشری زمین خرید لے، تغلبی قوم کے لوگ عشری زمین خرید لے، تغلبی قوم کا تذکرہ اس سے پہلے اسباق میں آ چکا ہے، تو ان سے ڈبل عشر لیا جائے گا۔ ڈبل عشر سے مراد خمس ہے، 5%، مثلا 100 کا عشر 10 ہے اور ڈبل عشر 20 ہوگا، جو کہ 100 کا خمس حصہ ہوتا ہے، 5واں حصہ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اجماع صحابہ ہے کہ حضرت عمر کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، جس میں یہ بتایا تھا کہ جب تغلبی قوم نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا، ٹیکس دینے سے، تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سے صلح کرتے ہیں اس بات پر کہ مسلمان جتنا دیتے ہیں زکوٰۃ میں آپ اس کا 2 گنا دیں گے، تو ایسے ہی مسلمان عشر دیتے ہیں تو یہ لوگ اس کا 2 گنا حصہ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان سے عشر لیا جاتا ہے، لہٰذا ان سے 2 عشر لیے جائیں گے جو کہ خمس ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ اس میں بیان کیا کہ جب تغلبی لوگ مسلمان ہو جائے تو اب بھی تضعیف اور 2 گنا عشر جو پہلے سے لیا جا رہا تھا وہ حکم اب بھی باقی رہے گا، کیونکہ اس زمین کا وظیفہ تضعیف ہو چکا ہے، ڈبل ہو چکا ہے، لہٰذا اسلام لانے سے اس زمین کا وہ جو تضعیف اور 2 گنا حصہ تھا وظیفے اور عشر کا، وہ بدلے گا نہیں۔ ایک تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ کوئی مسلمان یا ذمی اس زمین کو خرید لیتا ہے تو بھی اس کا یہی حکم ہوگا، یعنی تضعیف کا، یعنی ڈبل عشر اس میں لازم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین اپنے وظیفے اور عشر کے حکم کے ساتھ مشتری کی طرف منتقل ہوئی تھی، یعنی جس وقت اس نے خریدا اس کے اندر ڈبل عشر کا حکم لاگو ہو چکا تھا، اور اسی طرح سے وہ مشتری کی طرف بائع سے منتقل ہوئی ہے۔ جس طرح خراجی زمین کا مالک مسلمان ہو جائے تو بھی وہ زمین خراجی ہی رہتی ہے، عشری میں تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یاد رکھے کہ پہلا مسئلہ جو بیان کیا وہ اجماعی ہے، اور یعنی تغلبی لوگوں کی عشری زمین میں سے ڈبل عشر لیا جائے گا، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ لیکن بعد کے 2 مسئلے، یعنی تغلبی مسلمان ہو جائے تو بھی 2 گنا عشر ادا کرے گا، اور کوئی مسلمان یا ذمی اس زمین کو خرید لے تو اسے بھی 2 گنا عشر ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بعد کے 2 مسئلے یہ طرفین کے مطابق بیان ہوئے ہیں، یعنی امام صاحب اور امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق۔ لیکن امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اب بھی 1 ہی عشر واجب ہوگا، کیونکہ 2 گنا عشر کی جو علت تھی وہ تھی کفر،
یعنی پہلے وہ لوگ کافر تھے، اس واسطے مسلمانوں کے مقابلے میں ان سے دوگنا وصول کیا جاتا تھا، لیکن اب جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر عشر عود کر آئے گا، اور طرفین کے یہاں دوگنا عشر اسلام سے ساقط نہیں ہوگا۔ لیکن شارح وقایہ نے اس انداز میں مسئلہ بیان کیا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو وقضا کہہ کر امام صاحب کے ساتھ میں شامل کیا، اور یہ افتاء کے اصولوں میں سے ہیں کہ جب امام صاحب کے ساتھ طرفین میں سے صاحبین میں سے کوئی ایک ہو یا صاحبین میں سے کسی ایک کے ساتھ امام صاحب ہو تو وہ قول مفتہ بھی اور راجح ہوا کرتا ہے، چنانچہ یہاں پر بھی امام صاحب کا قول ہی راجح ہوگا، گویا طرفین کا قول راجح ہوگا۔ اسی طرح ایک اور بات مصنف علیہ الرحمٰن نے عبارت میں واضح فرمائی کہ تغلیبی قوم کا یہ جو حکم تھا عشر کا اور دوگنے عشر کا، تو اس میں ان کے مرد، عورت، بچے ہر ایک کا حکم یکساں ہوگا، یعنی سب پر ایک ہی طرح سے عشر ڈبل عشر کیا ہوگا، لازم ہوگا۔ اب آگے ذمی شخص کے خراج کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمایا وَأُخِذَ الْخَرَاجُ مِنْ ذِمِّيٍّ اشْتَرَى عُشْرِيَّةَ مُسْلِمٍ، اور ذمی شخص سے خراج اور ٹیکس وصول کیا جائے گا جس نے کسی مسلمان شخص کی عشری زمین خرید لی۔ وَعُشِّرَ مُسْلِمٌ أَخَذَهَا مِنْهُ شُفْعَةً، اور اس مسلمان سے عشر لیا جائے گا جس نے وہ زمین ذمی سے لی بطور شفعہ کے، او ردت علیہ، یا پھر بیع میں کسی فساد کی وجہ سے وہ زمین اسے واپس مل گئی۔ وضاحت فرما رہے ہیں مزید، ای ان اخذها من ذمی شفعةً، یعنی اگر وہ زمین ذمی سے کسی مسلمان نے لیا بطور شفعہ کے، او اشترى الذمی من المسلم العشریۃ، یا مسلمان سے کسی ذمی نے عشری زمین کو خرید لیا، ثم ردت علی المسلم، پھر وہ زمین بیع کے فاسد ہونے کی وجہ سے مسلمان کے قبضے میں دوبارہ آ گئی، لفساد البیع، بیع کے فاسد ہونے کی وجہ سے، عادت عشریۃً، تو وہ عشری ہو جائے گی دوبارہ، کما کانت، جیسا کہ پہلے وہ عشری تھی۔ اس عبارت میں بھی مصنف علیہ الرحمٰن نے 3 مسئلے بیان کیے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ایک مسلمان سے ذمی نے عشری زمین خریدی تو اس ذمی سے اب عشر نہیں بلکہ خراج لیا جائے گا، اس لیے کہ عشر کا مکلف یہ مسلمان ہے، کافر نہیں، اور ذمی چونکہ کافر ہے، لہٰذا ذمی سے خراج اور ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ بیان کیا کہ مسلمان نے ایک ذمی کو اپنی زمین فروخت کی اور ایک مسلمان کا اس میں حق شفعہ ثابت ہو گیا، اور مسلمان شفیع نے مشتری سے وہ زمین لے لی، تو مسلمان پر عشر واجب ہوگا، خراج نہیں، اس لیے کہ خراج کا محل یہ مسلمان نہیں بلکہ عشر کا محل مسلمان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ ذمی نے مسلمان سے عشری زمین خریدی، پھر کسی وجہ سے وہ خرید و فروخت کا جو معاملہ تھا، عقد، وہ فاسد ہو گیا، مثلا بیع کی کوئی شرط مفقود تھی، بیع معدوم ہو گئی، اور زمین دوبارہ مسلمان کے پاس لوٹ کر آ گئی، تو اب بھی وہ زمین عشری ہی رہے گی، ذمی کے پاس جا کر واپس آنے کی وجہ سے وہ خراجی نہیں ہوگی۔ تو پہلا مسئلہ جو بیان کیا کہ ذمی نے عشری زمین خریدی مسلمان کی تو اس سے خراج لیا جائے گا، اس کی دلیل بالکل صاف ہے کہ عشر یہ عبادت ہے، کافر سے عبادت کا مطالبہ نہیں ہے، اس واسطے اس سے عشر نہیں لیا جائے گا، کیونکہ عبادت اور کفر میں کیا ہے، آپس میں تضاد ہے اور منافات ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ مسلمان نے ذمی کو اپنی زمین فروخت کی اور کسی مسلمان کا اس میں حق شفعہ ثابت ہو گیا اور اس مسلمان نے وہ زمین اس سے خرید لی، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ گویا وہ پہلے بائع مسلمان سے زمین خریدی، یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے عشری زمین خرید رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی عشر ہی لازم ہوگا، خراج نہیں آئے گا۔ اور تیسرے مسئلے کو جو بیان کیا کہ ذمی نے مسلمان سے عشری زمین خریدی، پھر فساد کی وجہ سے وہ زمین واپس دوبارہ مسلمان کے قبضے میں آ گئی تو بھی عشری ہی مانی جائے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بیع کی فاسد ہونے کی وجہ سے جب مبیع اپنے مالک پر واپس کر دی جاتی ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ معاملہ بیع کا ہوا ہی نہیں تھا، یعنی اس کو اقالہ مانا جائے گا،
فسخ نہیں۔ گویا زمین مسلمان کے پاس ہی رہی ہے، لہٰذا اس کا عشر کا حکم علی حالہ ہی باقی رہے گا۔ عزیز طلباء کرام، آج کے لیے بس اتنا سبق کافی ہے، اگلے سبق کا انتظار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کر پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.